مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب میں ایک درویش کی کٹیا میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بابا خدا کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے پہلے لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے کٹ جاتے تھے، جنگل نشین ہو جایا کرتے تھے، خود پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ درویش یہ سن کر فرمانے لگے، بیٹا وہ کیا چیز ہے جو واقعی صرف تمہاری ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور سب کچھ اللہ کریم کی امانت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ جان، یہ صحت، یہ مال، یہ عزت، یہ سب ہی اللہ کا اختیار ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، نہیں بیٹا، تم نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، مگر ایک چیز ہے جو صرف تمہارے اختیار میں ہے، وہی قیمتی متاع ہے۔ انسان کے پاس جس کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا، تمام باتوں کو بار بار دماغ میں دہراتا رہا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑا۔ بڑے ادب سے اس درویش کے قدموں کو دباتے ہوئے عرض کرنے لگا، بابا میں بہت کم فہم ہوں، ان کتابوں کو میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن شاید سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جس کی مجھے خبر نہیں اور اس کی قربانی اللہ کریم کو بے حد پسند ہے۔ اس درویش نے اپنے قدموں کو سمیٹا اور چار زانوں بیٹھ گئے، میری جانب بڑے غور سے دیکھا اور ایک جذب کی کیفیت میں فرمانے لگے، بیٹا جانتے ہو انسان اشرف مخلوقات کیوں ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی، حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تب وہ درویش فرمانے لگے، بیٹا اس لیے کہ اللہ کریم نے انسان کو عقل دی، پرکھنے کے لیے شعور دیا، خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے پھر اپنا آئین دیا، جس سے وہ اللہ کریم کی رضا اور ناراضگی کو جان سکے، لیکن اس انسان کو اللہ کریم نے پابند نہیں کیا بلکہ اس انسان کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا کی زندگی میں خیر کا رستہ اپنائے، چاہے تو شر کے راستے پر چلے، چاہے تو آخرت کی تیاری میں مشغول رہے، چاہے تو دنیا کی رنگینیوں میں خود کو گما لے۔ بیٹا یہی اختیار، یہی چاہت، یہی خواہش انسان کی سب سے بڑی متاع ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ کریم کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، تو بس اپنی یہی چاہت، اپنا اختیار، اپنی خواہش کو اللہ کریم کے سپرد کر دے، تجھے خدا مل جائے گا، تجھے کبھی جنگلوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، تجھے کبھی صحراؤں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی، تجھے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں پر بھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تو خدا کو پالے تو تیرے اندر کی تپش اس قدر بڑھ جائے گی کہ تجھے انسانوں کی بھیڑ سے ڈر لگنے لگے، یا تجھے لگے کہ تیرے وجود کی آتش اس بھیڑ سے سرد پڑنے لگی ہے، تب جنگل، پہاڑ، دریا سبھی تیرے منتظر ہوں گے، تو جہاں بھی ہوگا خدا سے بات کر لے گا۔ بیٹا یہ آسان راستہ نہیں بلکہ بہت کٹھن رہا ہے، اس راہ پر چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس راہ پر چلنے والوں کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے من سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی چاہت قربان کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ پہلے سوچ لے، تجھے اپنی ذات کے بت کو مسمار کرنا پڑے گا، ان کے جام کو بہانا ہوگا، گالی بکنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنا پڑے گا، تہمت لگانے والے سے ہنس کر ملنا پڑے گا، نرم بستر کو طلاق دینی پڑے گی، طرح طرح کے پکوانوں سے نظر موڑ کر سوکھی روٹی پر قناعت کی عادت ڈالنی ہوگی، انسان سے محبت کرنی ہوگی، صرف محبت، اپنے وجود میں موجود نفرت، غصے، حسد کے آتش قدے پر ندامت کا پانی ڈالنا ہوگا۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب خدا کا ہے، تو صرف اس کا امین ہے۔ تو جب تجھ سے واپسی کا تقاضا ہو تو یہ مت کہنا کہ میرا تھا میں نے دیا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا کہ جس کا تھا اسی کو لوٹا دیا۔ مصیبت کے وقت ولولہ نہ کرنا بلکہ صبر کرنا کہ وہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے عمل پر نظر رکھنی پڑے گی، اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ تیرا عمل تیری مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کریم کی مرضی کے مطابق۔
تو وہ کر رہا ہے جو تیری چاہت ہے، یا وہ کر رہا ہے جو اللہ کریم کی چاہت ہے۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ نرم و گرم بستر سے خود کو جدا نہ کرے، لیکن تبھی اللہ کی چاہت ہوگی کہ تو بستر کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ تیرا مال تیری جیب میں رہے، اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی چاہت یہ ہو کہ وہ